وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المتکبر پہ بات کریں گے۔ المتکبر کا معنی ہے بہت بڑائی والا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات، افعال اور اپنی سلطنت میں سب سے بڑا ہے۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوق اس سے چھوٹی ہے، حقیر ہے۔ اللہ کی اس صفت کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت 37 میں ارشاد ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں ساری بڑائی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو صاف فرما دیا۔ سورہ اعراف آیت 13، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، فرمایا یہاں سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بڑائی کا اظہار اپنے رکوع اور سجود میں کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، تمام پاکی اللہ کے لیے ہے جو طاقت اور سلطنت والا ہے، جو کبریائی اور عظمت والا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرنا چاہیں تو اس کی کائنات میں غور و فکر کریں۔ اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا مقابلہ انسان کر سکے۔ خواہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی اس کی تخلیق کی طرح کوئی چیز تخلیق کرنا چاہیں تو وہ ان کے بس میں نہیں۔ یہیں سے انسان کا کمتر ہونا اور رب کا بڑا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اس صفت کو پسند نہیں کیا، یعنی کبریائی، بڑائی اور عظمت کی صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور بندوں میں سے جو بھی بڑا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے مطابق کوئی شخص ایسا جنت میں جا بھی نہ سکے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اسی طرح اللہ سے نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ سورہ مومن آیت 60 میں ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اپنی زبان سے بھی اسی کی بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا یوں کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے عرض کیا کہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ جن کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو سکھایا ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا ہی ذکر ہے۔ جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے
تو وہ تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے خود تکبر کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو تاکہ وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ صحیح مسلم میں ہے، انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں۔ یعنی یہ انسان کے لیے اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی مقام اور مرتبہ نہ ہو، بلکہ اللہ اس کی اس سوچ کی وجہ سے اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، اس لیے بندوں کو ہر صورت تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف وہ دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا: بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات اسے عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف سمجھتا ہے یا اپنی خواہشات کے برخلاف اس کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ عام طور پر تکبر فخر اور غرور کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات کی جائے تو وہ حق بات قبول نہ کرے اور اس معاملے میں وہ سخت ہو جائے تو یہ اس کے تکبر کی علامت ہے۔ تکبر صرف اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسان اپنی اصل پر غور کرے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے جسم کا کیا حال ہوگا اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح تکبر کرنے سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تکبر اس لیے بھی برا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ تکبر کفر کا ایک رکن ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، ان میں خاص طور پر فرعون، قارون اور حامان ہیں۔ ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں دو بھاگ والے شخص کا واقعہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی بات سمجھائی۔ اس شخص کے تکبر کرنے کی وجہ سے اس کا سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح تکبر کرنے والوں میں سب سے پہلے ابلیس کا نام آتا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سوچیں کہ اس نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ صرف ایک۔ پھر اسی طرح انسان کو گفتگو میں، چال میں، لباس میں، کھانے پینے میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکبر کسی صورت پسند نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی اور وہ اپنی جی میں اترا بھی رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے ہو اور سامنے آئے، یعنی میرے جیسا کوئی بھی نہیں، میں سب سے بلند ہوں اور سب سے اچھا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک مسلسل دھنستا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر بھی نہ کرو۔ بعض اوقات حسب نسب پہ تکبر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے خاندانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بعض نسلوں کو بعض پر فوقیت دے کر صرف کسی خاص نسل یا رنگ یا قومیت میں ہونے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تکبر نہایت خطرناک چیز ہے جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے۔ تکبر سے بچا کیسے جائے؟ ایک، انسان اس بات پر یقین رکھے کہ بڑائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ سب حقیر ہیں،
سب کمزور ہیں، مالک صرف وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں، یعنی وہ خالق ہے اور باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو چند دن کے لیے ہے۔ جو ہی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں بڑا ہوں تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ دو، ہر حال میں تواضع اختیار کرے۔ تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھے۔ چار، انسان ایسے تمام مواقع پر اپنے نفس کے اپوزٹ جا کر وہ کام کرے کہ جس میں عاجزی کا اظہار ہو، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے علاج کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ہاں واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کے خلیفہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی فتوحات سے نوازا۔ اگر وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ عام طور پر انسان کو تکبر کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے، علم یا عبادت کی کثرت کے احساس کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے نعمت ہیں، لیکن اگر ان سب کو انسان یہ سمجھے کہ یہ سب میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو انشاءاللہ انسان تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ انسان کو جب اس کی غلطی پر کوئی اور دوسرا انسان احساس دلائے، اصلاح کرنا چاہے تو وہ اس پر ناراض نہ ہو، برا نہیں منائے۔ یہ سراسر تکبر کی علامت ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو غلطی نہ کرے؟ کون ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو؟ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی بچے کہ جن سے تکبر جھلکتا ہو، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ انسان دن کے مختلف اوقات میں تکبیرات کا اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، نہ صرف یہ کہ خود بھی پڑھے بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بلندی کے مقام پر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے جیسے سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں تو ہر قدم پر اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی موقع پر ہمارے دل میں اپنی بڑائی کا احساس یا خیال نہ آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بڑائی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل پر بھی ہو اور زبان پر بھی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور دل میں اپنی بڑائی کا خیال آنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس کے اس نام کو سمجھ کر اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کریں، اور جب بھی اللہ اکبر کہیں تو واقعی ہمارے دل اور روح کی آواز بھی یہی پکارے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس پہ مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔